ناظرین، اچھا حسن صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ پشاور کے اندر جو ہے ایک سوسائڈ بومنگ جو ہے وہ ہوئی اور 3 اٹیکر جو ہے وہ آئے، ایف سی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا۔ اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد کے اندر دیکھا، پھر وانا کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کیڈٹ کالج کو، اور کنسسٹنٹلی اٹیکس جو ہے وہ رکتے نہیں ہیں، پھر ہفتے ڈیٹ کے اندر ایک بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ٹاکس بھی ساری جو ہے اس کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکل آیا۔ کچھ چہمگوئیاں ہم سنتے رہتے ہیں کہ شاید جو ثالثین ہیں وہ ابھی بھی بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس لیے کوئی ری ایکشن جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن جو میڈیا فرنٹ پہ جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، اور جو باقی ہم ایک کچھ میجرز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں افغانستان کی طرف سے، اس میں تو کافی جو ہے وہ غصہ اور اینگر اس طرف سے بھی جو ہے وہ بیلیکوسٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہماری کیا پالیسی ہے؟ اب ہم ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہمارے ہاں پرابلم ایک تو یہ جو ٹرینڈ آپ نے بتا دیا، یہ اگر آپ 2025 کو لے لیں، یہ تقریباً 3 کوارٹرز تقریباً ہو گئے ہیں۔ 3 کوارٹرز میں جتنے اٹیکس ہوئے ہیں یہ پریویس جو ایئرز ہے وہ پورے سالوں سے زیادہ ہے، اور یہ 2025 میں 46% جو ہے نا انکریز آیا ہے ایئر آن ایئر بیسس۔ اگر آپ دیکھیں تو دس از دا موسٹ ڈیڈلی ایئر 2001 کے بعد۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پشاور کے علاوہ نے کہا اسلام آباد میں، اور یہ جو وانا میں جو کیڈٹ کالج پہ اٹیک ہو، مطلب یہ کہ اب ان کی پالیسی میں نظر ایسا آ رہا ہے کہ وہ شفٹ ہو۔ پہلے تو یہ تھا کہ صرف سیکیورٹی فورسز کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے، ابھی یہ جو پشاور والا تھا، یہ اللہ نے میرے خیال میں فضل کر دیا، وہ بین دا مور ڈیڈلی۔ اس وقت اسمبلی ہو رہی تھی، یہ اسمبلی ہوتی ہے، ان کی جو پریڈ ہوتی ہے، جی بالکل، اور جو باہر کا ایریا ہے وہ بھی صدر بازار ہے، صبح کا ٹائم تھا، اتنا رش نہیں تھا، دا موسٹ پاپولیٹڈ، اور میرے خیال میں رش آورز یہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہوتے اندر حال میں جو ہے یا گراؤنڈ میں میرے خیال میں 400-500 بندے تھے، بڑا اسٹریٹجک ٹائم 8 بجے وہ کیا ہوتے ہیں، فوج میں کہتے ہیں فالن ہو جاتے یا یہ سارے پریڈ کر رہے ہوتے، تو یہ بڑا خطرناک ہوتا۔ ابھی یہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اس کاؤنٹر ہماری کیا پالیسی ہے۔ پرابلم ہماری یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہم سنگل فرنٹ پہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور وہ ہے ملٹری فرنٹ۔ صرف ہم یہ ہے کہ، اور یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاخ تراشی، کیونکہ یہ ہم جو مارتے ہیں نا، یہ اینڈ اس کا ہے، جو شاخوں کا اینڈ ہوتا ہے، بالکل وہی اینڈ جو کہ باہر نکل آتے ہیں۔ ہم نے اس ایشو کو جو ہے ہولسٹکلی میرے خیال میں ہم نے ہینڈل کرنا، لیکن آپ نے کہا کیونکہ اس میں وہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہے۔ وہی ایک تو پولیٹیکل ڈیوائیڈ، دوسرا یہ بیانیہ آپ میرے اور آپ کے درمیان، آپ کہہ رہے تھے ٹی ٹی پی سے بات ہونی چاہیے، میں نے کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہہ رہے تھے یہ اپنے لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں یہ پرائے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ۔ دیکھیں، یہ جو کنفیوژن ہے نا پاکستان کی پالیسی میں، کہ اس وقت پھر یہ ہے کہ پرسوں میں ایک ریسرچ کر رہا تھا کہ کون سے ہمارے ہاں، کیونکہ خیبر پختونخوا از دا موسٹ ہٹ، تقریباً 90% کیجولٹی اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ آپ بھی خیبر پختونخوا، میں بھی خیبر۔ از دیئر اینی ادارہ ہے جو کاؤنٹر ٹیرر کے حوالے سے کوئی ریسرچ کر رہا ہو؟ کوئی اگر ہے بھی تو وہ بہت جو ہے وہ جس طرح ایک سرکاری 2 صفحے لکھ دیے، یہ کر دیا، کوئی پراپر ریسرچ نہیں۔ لیکن کبھی کسی نے آپ سے اپروچ کیا ہے؟ کسی نے مجھ سے اپروچ کیا ہے؟ کسی نے آپ کو میٹیریل پرووائڈ کیا ہے؟ کسی نے مجھے میٹیریل پرووائڈ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے، ایک تو ہمارے ہاں یہ جو اپروچ ہے فردو بھائی، یہ بڑی غلط اپروچ ہے کہ دہشت گردی کو ہینڈل کرنا فوج کا کام، مطلب دہشت گردی اٹ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ۔ اس کو آپ نے، اس میں آپ کا پولیٹیکل، اس کا ریلیجس، آپ کا سوشل، آپ کا ایجوکیشنل، آپ کا یہ سارے اسپیکٹ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ میرے خیال میں اس ایشو کے کہ اس وقت ہمارے جو چھوٹے پولیٹیکل چیزیں، اور یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن ہم نے پشاور کو انگیج کرنا ہوگا، آپ چاہے یا نہ چاہے۔ میرا تو یہی ہے کہ پشاور کا خیبر پختونخوا کو آپ نے انگیج کرنا ہوگا۔ لوگوں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے آپ بتائیں؟ دیکھیں، the first thing is، ایک تو آپ خیبر پختونخوا کی پولیس کو، آپ کو بھی پتہ ہے، 1-2 مہینے پہلے علی امین گنڈا پور ادھر آئے تھے اسلام آباد میں، میرے خیال میں آپ تھے یا نہیں تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے جو بات کی کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے ساتھ ایک بھی وہ نہیں ہے، وہ جو بم پروف یا بلٹ پروف آرمرڈ پرسنل کیریئر نہیں ہے۔ ان کے جو پولیس اسٹیشن ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے۔ جو آج سے 10 سال پہلے بم وغیرہ سے اڑائے گئے تھے، ابھی بھی اسی کنڈیشن میں ہے۔ آپ کی سی ٹی ڈی جو کہ فرسٹ ریسپونڈر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ہر جگہ پہ دیکھیں، ملٹری کی موومنٹ سے جو ہے عام آدمی کو پھر
اچھا لیکن یہ بھی تو آن ریکارڈ بات ہے کہ جب انہوں نے دیے تھے تو انہوں نے واپس کر دیے صوبائی حکومت نے. یہ مسئلہ ہے نا. ابھی دیکھیں ہم یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے پبلک سے زیادہ, میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور طالبان کی حکومت ایک جیسی ہے, ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے, ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے, باقی پبلک جو ہے نا, پبلک کے ساتھ جو بھی ہو جائے لیسٹ بادر اباؤٹ اٹ. آج میرے خیال میں پہلی دفعہ میں نے سنا کہ سی ایم کو سیکیورٹی پہ بریفنگ دی گئی ہے, وہ گئے بھی ہیں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل گئے بھی ہیں, حالانکہ اس کو وہاں کارڈیٹ کالج بھی جانا چاہیے تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک انہی کا ایریا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم نے جو پریکٹیکلی بارڈر کو آپ مینیج کرے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا کہ ہم جو 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں ایک کنسنسس ہو, ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ جو ہے لوگ ہے. لیکن کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ پشتون کبھی بھی کنسنسس پہ نہیں آتے, کبھی بھی ایک چیز پر پشتونوں کو کسی نے, I'm sorry to say this, پشتونوں کو کس نے انگیج کیا ہے یہ جو گزشتہ 4 سالوں سے؟ ہاؤ مینی فیڈرل لیول کے جو آپ کے جو گورنمنٹ لوگ ہیں, کتنے لوگوں نے جنازے کے علاوہ وہ پشاور گئے ہیں؟ آپ کے جو فیڈرل منسٹرز ہے, پرائم منسٹرز ہے, پریزیڈنٹ صاحب ہے, یہ جنازوں کے لیے تو جا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جنازوں کے علاوہ بھی جانا چاہیے, اور صرف وہاں پہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا. ایک تو ہم نے یہ ذہن میں رکھا ہے کہ خیبر پختونخوا بس پی ٹی آئی, دا ادرنس جو ہے اس کو بھی آپ نے وہ کرنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, مجھے نظر نہیں آ رہا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, عوامی نشر. اس وقت آپ خیبر پختونخوا کی حالات دیکھیں. تو میں جو کہہ رہا ہوں ایک ہولسٹک اپروچ ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یہ جو کرنٹ ہماری سچویشن ہے, I am seeing کہ 2026 will be more deadly than 2025. اگر چیزوں کا مداوع اگر اسی طرح ہم جو ہے لیسٹ بادر اور یہ جو ہے نا پاسان کرتے ہیں کہ جس طرح وہ پوسٹنگ ہوتی ہے نا ایک آفیسر سے, وہ کہتا ہے یار میرا ٹینور جو ہے نا یہ آرام سے گزرے, باقی دیکھ لیں گے. اس وقت وی آر پوشنگ ایوری تھنگ انڈر دا رگ. کوئی بھی پالیسی ہمارے, مجھے تو ایٹ لیسٹ, میں تو اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, ہیو یو ایور ہرڈ کہ دا پروونشل گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے اسی حوالے سے؟ یا میں ایک بات, ایون فیڈرل گورنمنٹ کی کیا بٹس اینڈ پیسز میں وہ تو, لیکن میں ہولسٹک کی بات کر رہا ہوں. یہ مسئلہ جو ہے انتہائی سنجیدہ ہے. اس وقت میرے جیسے بندے سے اگر آپ پوچھ لیں, مجھے صرف اتنا نظر آ رہا ہے کہ دا اسٹیٹ پالیسی از اے پالیسی آف کنٹینمنٹ. کنٹینمنٹ سے ہم نے جو ہے ایگریسولی اس کو ختم, ایلیمینیشن پہ جانا ہوگا. ناظرین, آپ نے گفتگو ہے وہ سنی, ایک کریٹیکل پرسپیکٹو جو ہے وہ آپ نے سنا, جس کے اندر حسن صاحب نے سب سے پہلی جو بات کی ہے اس کے کنسنسس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے, اور جو ایریاز ہیں اس کے اندر جو ہے فیڈریشن اور پروونسز کے جو اختلافات ہیں, جب تک وہ ختم نہیں ہوتے تو یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. اور کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف انہوں نے اشارہ جو ہے وہ کیا, لیکن اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ کنٹینمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, ایلیمینیشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے, جو ایک لارجر پرابلم ہے اور اکیلے ہو بھی نہیں سکتا, بلکہ یہ ڈپلومیٹکلی آپ کو ایک گروپ کے اندر جو ہے یہ سارا کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا. پروگرام کے اندر آگے بھی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.